تعمیل ہے اس کی چل تعمیل کرتا ہوں. سرکار امام اہل سنت کے کلام پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو. آقا علیہ السلام جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک پھول ہے. سرکار کی جو ذات ہے، سرکار امام اہل سنت کے نزدیک اور تمام صحابہ کرام کے نزدیک سرکار سب سے افضل ہے. اور کلام میں پیش کر رہے ہیں حضور امام اہل سنت کہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی ذات پھول ہے. اور کیا کیا پھول ہے ذرا سماعت فرمائیے گا. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن پھول. واقعہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا ایک صحابی رسول تشریف لائے. چونکہ ان کی شہزادی کی ان کی بیٹی کی شادی تھی اور ایک رواج تھا کہ عرب میں لوگ اپنی بیٹیوں کو مہنگی ترین خوشبو دیا کرتے تھے تحفے میں. لیکن چونکہ وہ غریب تھے خوشبو نہیں تھی. آپ سرکار کا تشریف لائے. حاضری تھی کہ رسول اللہ خوشبو نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے تیلی سے اپنے پسینہ مبارک کو یوں کر کے بوتل میں جمع کیا. یوں کر کے بوتل میں جمع کیا تینکی کے ذریعے بوتل بھر کے دے دی. تاریخ لکھتی ہے کہ اس لڑکی کی 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوئی. 7 نسلیں خوشبودار پیدا ہوئی ہیں. الحمدللہ یہ سنیوں کا عقیدہ جو صحابی سے ملا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے سرکار سے مانگنا ہے. صحابی بھی یہی مانگتے تھے کہ رسول اللہ اتنا چاہیے تو آپ سے، خوشبو چاہیے تو آپ سے، رزق چاہیے تو آپ سے، مدد چاہیے تو آپ سے، ہر چیز آپ سے چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب شعر سماعت فرمائیں. مل جائے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی اترنا پھر چاہے دلہن پھول. ہم تو عاجز ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، اتنے کمزور ہے، اتنے لاغر ہے کہ ہم چاہیں بھی تو تنکا نہیں لا سکتے. لیکن سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ ہمارے سروں پر جو غموں کے پہاڑ ہیں، دکھ کے پہاڑ ہیں، تکالیف کے جو پہاڑ ہیں نا، اگر سرکار چاہے تو وہ لمحہ بھر میں پھول بن جائے. اب ایک لفظ اس میں آئے گا، سماعت فرمائیے گا. کو کہتے ہیں پہاڑ کو اور مہن کہتے ہیں غم کو. یہ غموں کا جو پہاڑ، دکھوں کا جو پہاڑ، تکالیف کا جو پہاڑ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو لمحے بھر میں آپ اس کو پھول کر دیں. اور ہم اتنے عاجز و لاغار اور اتنے کمزور ہیں کہ ہم چاہیں تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے. شعر پیش کر رہا ہوں. تنکا بھی ہلائے سے ہمارے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہلائے سے ہمارے
جائے ابھی کوہ محن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرکار ایسا اسلام کے چونکہ ہر اللہ رب العزت نے انسان کو پیر بھی عطا کیے، ہاتھ بھی عطا کیے، آنکھ بھی عطا کیے، سرکار کو بھی عطا کیا، لیکن سرکار کی ہر چیز نرالی ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب. سر نیچے لوڈ کم کروا دیو. سرکار کی الحمدللہ ہر چیز نرالی ہے، سب سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے تشبیہ دی ہے، جو نیا نیا چاند نکلتا ہے نا آسمان پہ، نیا چاند بالکل پہلی رات کا چاند بالکل کتنا باریک ہوتا ہے، کتنی خوبصورت اس کی بناوٹ ہوتی ہے، کیا اس کا خوبصورتی ہوتی ہے نا کہ بندہ دیکھتا ہے اس کو دل لباتا ہے، کیا کتنا پیارا چاند ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار علیہ السلام کے پیر مبارک کی ناخون سے تشبیہ دی ہے کہ سرکار کا ناخون مبارک اس سے زیادہ کئی خوبصورت ہے. اس کی جو بناوٹ ہے نا ناخون کی، اس چاند سے کئی لاکھ درجے خوبصورت ہے. اچھا، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کہن کہتے ہیں کمزور کو. سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے کمزور آسمان، اپنے کمزور اس پہ اتنا مت پھول کہ مانا کہ تیرے اوپر نیا نیا چاند نکلا ہے تو تو پھولے نہیں سما رہا ہے. اب شعر سمایا، اعلیٰ ترین شعر سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا. آپ فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی میں نو پنا اے چرخ کوہن پھول، اتنا بھی میں نو پنا اے چرخ کوہن پھول. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمن سے دان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن سے دان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، لب